راجہ صاحب جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کی کریڈیبلٹی حسن صاحب بتائیں گے کہ ان کی ریلیشن شپس کیا ہیں. یہی وہ راجہ سکندر صاحب ہیں. برحال عمران خان صاحب نے خود ہی ان کی تعیناتی یہی راجہ سکندر صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حسن صاحب ایک بندہ پاکستان میں ایسا دکھائیں, ایک بندہ جس کا آج دوپہر 1:30 بجے تک خیال تھا کہ عمران خان ایماندار ہے اور 2 بجے کا فیصلہ سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کرپٹ ہے. ایک بندہ دکھائیں ایسا. اچھا آپ جو فرما رہے ہیں جی سعد رسول صاحب کے بیان میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہو کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہے یا ایسا ہے, میں تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ریٹرن جمع کروائی اور ان چیزوں میں اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے, اور یہی ڈاکومنٹس متعدد دفعہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں نے کولیکٹیو کی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے دوران تمام ڈاکومنٹس کولیکٹ کیے, اور یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے ایسرز جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد ان کے اثاثے کس حد تک بڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ ہے. اور دوسری چیز توشہ خانہ کے تحائف سے جو انہوں نے 11.6 ملین کی آمدن ظاہر کی, یہ ریٹرن کے اندر انہوں نے اس کی کھل کر وضاحت تو کی نہیں ہے. اور اسی طرح 2019 میں 58 ملین روپے کی جو انہوں نے اضافی آمدن ظاہر کی ہے اس کی وضاحت بھی شامل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح 2018 سے 21 تک کے دوران جو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ تحفے تحائف لیے ہیں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, میں تو ان کو یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے, میں تو ڈاکومنٹیشن پہ بات کر رہا ہوں. 1.5 کروڑ سے 4 کروڑ پہ گئے عمران خان کے اثاثات. دیکھیں 1.5 کروڑ سے تقریباً 40 ملین سے 4 کروڑ روپے سے 14 کروڑ روپے پہ گئے ہیں. یہ 2017 میں 40 ملین تھے اور آج 141 ملین تھے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے خود ایسٹ ظاہر کیے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں, اور جو دوسرا فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی, وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ پہلے جب اقتدار میں تھے تو ان کے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی باتیں کیا کرتے تھے, ان کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے دور میں. آج جب ان کے حوالے سے کیسز شروع ہوئے, میں تو کہتا ہوں چاہے آپ شہباز شریف کے خلاف کیس ہے وہ کیس اوپن کریں, آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس ہے ان کے خلاف جائیں, توشہ خانہ کے حوالے سے تمام جو بھی ہیں جنہوں نے بھی سرکار کی خزانے سے لوٹ توشہ خانہ کے بارے میں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. حسن رضا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, سعد رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک گزارش آپ کی سنتے پہلے عدیل وڑائش کو بھی پروگرام میں شامل کرنا تھا. عدیل صاحب کو آپ بات مکمل کر لیں گے. جی ایک بات آپ کی. توشہ خانہ جس پہ حسن صاحب نے اتنے ماشاءاللہ اتنی زبردست انہوں نے کاغذات بھی نکالے, اثاثات بھی نکالے, جس پہ الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ فیصلہ بھی دیا. یہ توشہ خانہ کی بات ہے 2017-18 کی. آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو اپنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں توشہ خانہ کی رولز کو وائلیٹ کر کے, وہ مقدمہ 1999 سے شروع ہوا, 2001 میں اس کے اندر انویسٹیگیشن, 2011 میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی, 2016 میں اس میں ایف آئی آر کٹی. آج تک نہ ایف آئی اے نہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا. حسن رضا صاب بات یہ ہے کہ عوام سننے والی, عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے, عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے. ہماری ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بات وہ کریں جو تھوڑی سی بیسیکلی عوام کو سمجھ آئے. عمران خان صاحب کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے, اس کو قانونی طور پہ عمران خان صاحب ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس فیصلے سے نون لیگ کو ایک بیانیہ مل گیا ہے, تو کیا بیانیہ ملا ہے؟ اس فیصلے سے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی رسیدیں مل گئی ہیں, اس فیصلے سے زرداری صاحب کے فالودے کے اکاؤنٹ کی رسیدیں مل گئی ہیں. کون سا بیانیہ مل گیا؟ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے سعد رسول صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست تھا کہ یہ چور تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے ملک کو لوٹ لیا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں تو ایماندار تھا. آج کے فیصلے کے بعد عمران خان کا فیصلہ چاہے وہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے, میں تو یہ بات کر نہیں رہا. ایک بندہ پاکستان میں ڈھونڈ کے یہ تو ایک الگ قانونی جنگ ہے, بندہ اور یہ بھی وہ دیکھیں گے کہ عدیل وڑائش کے پاس میں جا رہی ہوں. عدیل وڑائش صاحب